السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آدمی کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں نا، وہ انڈر ویئر پہن لے، ایک دفعہ وضو کر لے اور اس کا وضو باقی نہیں رہے گا، بلکہ دوسری نماز کے لیے تازہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو وہ انڈر ویئر پہن لے، جب نماز کا ٹائم ہو تو وہ انڈر ویئر کو اتار کر نماز پڑھ لے۔ تو اگر دوران نماز قطرے آتے رہتے ہیں تو انڈر ویئر نہ اتارے، بلکہ اس کے سمیت ہی نماز پڑھ لے، لیکن اس کا وضو برقرار نہیں رہے گا، ہر نماز کے لیے اس کو تازہ وضو کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے وہ جس کو پیشاب کے بعد ایک آدھا قطرہ آیا تو اس کو ذرا تھوڑی سی ٹھہر کے جو ہے وہ کر لے، تھوڑا سا انتظار کر لے، تو جو ایک آدھا قطرہ بعد میں آتا ہے وہ پہلے جو ہے اس کو ختم کر کے پھر جو ہے وہ کر لے۔ یہ اس کے لیے ہے جس کو مستقل نہیں آتی، تو جس کو پیشاب کرنے کے ایک آدھا قطرہ آتا ہے تھوڑا سا انتظار کر لے، وہ بھی جب نکل جائے تو اس کے بعد سنجا کر کے وضو کر لے، مسئلہ حل ہو گیا اس کا۔ تو دوسرا جس کو مسلسل آتے رہتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ ایک دفعہ سنجا کر لے، اس کے بعد جو ہے ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ کپڑا رکھ لے یا کوئی اس طرح کی چیز رکھ لے جو قطرے جو نیچے نہ گریں، اس کے اندر گرے، تو اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ لے۔ بے شک ایک دفعہ کر لیا صاحب، وضو کر لیا، اور اس کے بعد نکلتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سلسل البول حدیث میں اس کو کہتے ہیں، مسلسل کے پیشاب کے مسلسل قطرے آنے۔ اسی طرح کا مسئلہ دوسرا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، ایک دفعہ وضو کر لیا بس، اس کے بعد جو ہے آپ نے نماز شروع کر دی یا جس کو ہو نماز شروع کر دی ہے، تو اس کے بعد اگر ہوا خارج بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی پیشاب والا ایک دفعہ کر لیا، سنجا کر کے وضو کر لیا ہے، اس کے بعد کپڑا کو رکھ لے، شلوار کے نیچے کپڑا لگے تاکہ باہر نیچے نہ گرے، اس کے اوپر جو ہے گرے، اس طرح کوئی چیز جو ہے وہ رکھ کر جو ہے اس کو باندھ لیا جائے تاکہ نیچے نہ گرے، اس کے بعد نماز پڑھتا رہے، کوئی حرج نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اگر دقت ہو دوبارہ پھر جو ہے کرنے میں، اگلی نماز کے لیے اس کو الگ کر کے پھر سنجا کر کے پھر جو ہے اس کو رکھنا پڑے گا۔ اگر عام جوانوں کے لیے تو اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا، اگر دقت ہو رہی ہو، بہت مشکل ہو رہا ہو، تو پھر دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، ظہر اثر کو، مغرب عشاء کو، ایسی صورت میں۔ لیکن ایک دفعہ کر لیا، اس کے بعد جو ہے کپڑا وغیرہ رکھ لیا، کپڑے اگر قطرے وغیرہ گرتے رہے کوئی حرج نہیں۔ جس کو ایک آدھا قطرہ آتا ہے بس اس کو تھوڑا سا زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، تھوڑا سا انتظار کرے، اچھی طرح جلدی نہ باہر آئے، تھوڑا سا رک جائے۔ تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کیا ہے تو سنجا کر لیا، جب کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ایک آدھا قطرہ گر جاتا ہے، اس کے لیے تو وہ تھوڑا سا انتظار کر لے، کھڑا ہو جائے تھوڑا سا، تو کھڑا ہو کے انتظار کر لے، یا واش روم میں تھوڑا سا انتظار کرے، اور اس کا جو نکل جائے دوبارہ ادھر کھڑے تو اچھی طرح صاف کر کے سنجا کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہ جو ہلکا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز ہو جائے گی، ایسے مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ انڈر ویئر وغیرہ پہنے، ڈائپر وغیرہ، جس سے پیشاب کے قطرے باہر نہ آئیں۔ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے، وہ کپڑوں کو تو ظاہر ہے ملوث ہی نہیں کرے گا نا، وہ پیشاب کے قطرے پیچھے رک جائیں گے، کپڑوں کو نہیں لگیں گے، تو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے، وہ جو بھی نماز اس نے پڑھنی ہے وضو کرے اور پوری نماز پڑھ لے، بس اگلی نماز کے لیے پھر وضو کر لے، اور پھر درمیان میں گرتے رہیں، پہلے گرتے رہیں، بعد میں گرتے رہیں، ظاہر مجبوری ہے، پھر کوئی نہیں۔